نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ عزیزان گرامی، آج کا جو درس ہے وہ رمضان کے مقصد کے اوپر ہے۔ ابھی قریب میں رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، چند لمحے چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، چند دن اس کے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے کو بڑا افضل مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کو آپ سید الشہور کہہ سکتے ہیں، تمام مہینوں میں سب سے بہترین اور عمدہ مہینہ۔ اور کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے اس رمضان میں نازل فرمایا ہے۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اس کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو رمضان کے لغوی معنی کیا ہے؟ رمضا کہتے ہیں ریت کو، جو ریت ہوتی ہے، رمضا ریت، گرم ریت، بالکل وہاں سے لفظ نکلا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو گھستا ہے، اپنے آپ کو ڈرل کرتا ہے، تو چمک کے جو چیز سامنے آتی ہے، جیسے سونا جب اسے گھسا جاتا ہے تو اس کا میل کچیل دور ہوتا ہے، ٹپایا جاتا ہے آگ میں تو اس کا میل کچیل سب باہر ہو جاتا ہے اور وہ کندن بن کر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ قلب کو، دل کو، دماغ کو، جسم کو ہر قسم کی آلائش اور گندگیوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے برتن ہوتا ہے، پرانے زمانے میں ہانڈی ہوتی تھی، آگ کے اوپر پکائی جاتی تھی، چولہا رکھا جاتا تھا، لکڑیاں نیچے لگائی جاتی تھی اور آگ سلگائی جاتی تھی، اور وہ پتیلی پر کھانا جو بھی ہو پکتا تھا۔ جب پک چکتا تھا تو آپ دیکھیں کہ جو ہانڈی ہوتی تھی، جو اس کا نیچے کا جو حصہ ہوتا تھا وہ کالا ہو جاتا تھا، بالکل کالا۔ تو اس کو راکھ لگا کے اس کو رگڑا جاتا تھا، خوب رگڑ کر، اور جب رگڑا جاتا تھا تو کالک سب کی سب ختم ہو جاتی تھی، وہ چمکتا ہوا بالکل سامنے برتن۔ اس کو کہتے ہیں زکا، قد افلح من زکاھا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے دل کو رگڑ رگڑ کر صاف کر لیا۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو اپنے دل کو، جو گندگیوں سے، آلائش سے، سال بھر کی آلائش سے بھر گیا ہے، گندگیوں سے بھر گیا ہے، فلتھی ہو گیا ہے، اس کو رگڑ رگڑ کر صاف کریں۔ یہ پورا مہینہ اس کی ڈرلنگ کا مہینہ ہے، اس کو صاف کرنے کا، اس کو رگڑنے کا مہینہ ہے۔ اور جب وہ رگڑا جائے گا تو پھر نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ آدمی۔ کامیاب وہی آدمی ہے جس نے اس سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے، واذا فسدت، اگر وہ فاسد ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ، یہ ہے لوتھڑا دل۔ یہ دل آپ کا صحیح ہے، پورا بدن آپ کا صحیح ہے۔ اور دل اگر خراب ہو جائے، بس پورا بدن نڈھال ہو جاتا ہے فوراً۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں کسی کے بلاکیج ہو گیا، ذرا سا ہارٹ اٹیک ہونے کا ہو گیا، پورا بدن زمین پر لیٹ جاتا ہے، ختم، نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ پیر کام کرتے ہیں، نہ دماغ کام کرتا ہے، سب بالکل چلتا پھرتا آدمی ایک دم سے زمین کے اوپر لیٹ جاتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا ہے، یہ اشارہ دیا ہے کہ لوگوں کو اولین محنت اس دل کے اوپر کرنی چاہیے. یہ دل بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے. دل کیسے پاکیزہ ہوگا؟ دل کے اندر پاکیزگی کیسے آئے گی؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے گندگیوں سے پاک ہونا، دوسرے اس میں روشنی ہونا. جیسے کوئی گھر ہو اور اجاڑ پڑا ہو، لمبی لمبی گھاسیں اس کے اندر نکلی ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، تو اگر کوئی آدمی اس گھر کو صاف کرنا چاہے، پینٹنگ کرنا چاہے، تو ایسے ہی نہیں جا کے فوراً پینٹنگ کرنا شروع کر دے گا، ایسے نہیں کرتا ہے. اور پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ گھاس پھوس دور کرے گا، جالے دور کرے گا، گندگی دور کرے گا. کوئی چیز اگر وہاں سے لٹک رہی ہے، پرانا پینٹ اگر ہو گیا ہے، لٹک رہا ہے، تو اس کو کھرچ کر صاف کرے گا. اس صفائی کے بعد جب اس کو صاف کر لیا، پھر اس کے اوپر پینٹنگ ہوگی اور پھر وہ چمک جائے گا. اسی طریقے سے ہمارا دل یہ گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی گندگی ہے شرک. تو کوئی بھی ہو، سب سے پہلے اس کا کام یہ ہے کہ آدمی جائزہ لے، ایک پروسیس ہے، جائزہ لے. شرک کی آلائش سے یہ پاک ہونا چاہیے. نمبر 2 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ بھی لوگ شرک کرتے ہیں، اس شرک سے بھی پاک ہونا چاہیے. توحید باری تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے کو درست ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اب ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، جن کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، پھر ہمارے رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار یا اپنے خونی رشتہ دار، نسلی رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ان کے درمیان میں ہم رہتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم جن کے ساتھ میں رہتے ہیں، ان سب کے ساتھ میں ہم جڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ہم پر حقوق رکھے ان سب کے ساتھ. اگر ان حقوق کو ہم پامال کر رہے ہیں تو یہ دل ہمارا گندا ہے، یاد رکھیے گا. ہماری ماں ہے، ماں کے ساتھ گندا سلوک کرنا، برے برے القاب کہنا، برا بھلا کہنا، ڈانٹ دینا، پھٹکار دینا، کم عقل کہہ دینا، اس کی بات نہ سننا، پیچھے پکار رہی ہے، آپ چلتے چلے جا رہے. باپ ہے، زبان لڑانا باپ سے، اس کو ناراض کرنا، وہ کہے کہ ایسا کرو اور تم اس کے بالکل الٹا کر رہے ہو. باپ کہے تمہارا یہ کرو اور تم اس کو چھوڑ کے دوسرے تمام چیزیں کر رہے ہو. تم کو اپنے باپ کی نصیحت سمجھ میں نہیں آتی ہے، دنیا کے ہر آدمی کی نصیحت سمجھ میں آتی ہے. راستے کا چلتا ہوا ایک آدمی ہے، تم کو نصیحت کر دے گا، بڑے اچھے طریقے سے سر جھکا کے سن لو گے. لیکن تمہارا والد، تمہارا باپ اگر نصیحت کرے تو پھر اچھا نہیں لگتا، پھر آدمی کو خراب لگنے لگتا ہے. یہ دل کی گندگی ہے، یہ ریفلیکشن ہے جو صحیح طریقے سامنے نہیں آ رہا ہے. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو، چہرہ صاف نہ دکھائی دے تو گندا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ گندا ہے، اس کو صاف کرو. اسی طریقے سے اگر یہ حرکتیں تمہاری ہو رہی ہیں، ماں کے ساتھ میں، باپ کے ساتھ میں، بھائی کے ساتھ میں، بہنوں کے ساتھ میں، اگر اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے، حق کو پامال کیا جا رہا ہے، بیوی کا حق پامال کیا جا رہا ہے، بچوں کا حق پامال کیا جا رہا ہے، دوستوں کا حق پامال کیا جا رہا ہے، رشتوں کا حق پامال کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندا ہے دل. اگر یہ دل تقوی والا ہوتا، اگر یہ دل پرہیزگار والا ہوتا تو یہ گندگی نہ نکلتی. آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں. وہ گردہ صاف کرتے ہیں، اس کو صاف کیا جائے، اس کو رگڑ کر صاف کیا جائے تاکہ چہرہ صاف صاف نظر آئے. اسی طریقے سے ہمارے اندر سے وہ چیز نہیں آ رہی جو آنی چاہیے. ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے، باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے، بیوی کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، نوکرانی بنا کے، باندی بنا کے بالکل رکھ دیا گیا اس کو. اس کا کام بس 24 گھنٹہ ایک کولہو کے بیل کی طرح وہ کام کرتی رہے، کام کرتی رہے، کام کرتی رہے. اور مطالبے آپ کے بڑے بڑے ہیں. یہ صاف ستھری نہیں ہوتی ہے تو ہمارے لیے اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، تو ہمارے لیے زیبائش اور آرائش نہیں اختیار کرتی. مطالبے آپ کے بہت زیادہ ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے اوپر کام کتنا زیادہ ہے.
آپ کام کر لیجئے وہ تو وہ شو پیس کی طرح بیٹھ جائے گی، لیکن جب اسے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں تو پھر آپ کے اندر کی وہ جو حص جمال ہے جس کی آپ تسکین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ بھائی گھر ہے وہ، لیکن بیوی سے ناراض، بات کھانا ذرا سا خراب ہو گیا، پسند کا کھانا نہیں بنا، نمک زیادہ ہو گیا یا پانی زیادہ ہو گیا یا صحیح نہ بنا، اب آدمی الف ہو گیا بالکل۔ نیک لوگ ہیں، اگر آپ نیک ہیں اور آپ وہ کھانا کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اچھے ہیں، یا اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر آپ کے سامنے وہ کھانا آیا اور آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ اللہ کے بہت اچھے بندے ہیں، اور اگر آپ الف ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے آپ کے کان میں پھونک ماری ہے، وہ وسواس الخناس جو ہے اس نے آپ کو بھڑکا دیا ہے، اس نے آپ کو غضبناک کر دیا ہے۔ اب آپ کھانے کو ٹھکرا رہے ہیں، بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، بچوں پر غصہ اتار رہے ہیں، اپنی کمائی کا حوالہ دے رہے ہیں، میں دن بھر کام کرتا ہوں، اتنا کما کے لاتا ہوں، اسی کو کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، سوچ کر دیکھو کتنے لوگ ان کھانوں سے محروم ہیں۔ جس کھانے کو تم ایسے الگ کر رہے ہو، ذرا جیل میں جا کے دیکھو، نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو بیچارے ان کو یہ کھانے کو نصیب نہیں۔ ملک شام کے اندر دیکھو، فلسطین کے اندر دیکھو، نہ معلوم کتنے علاقے ہیں جہاں پر جنگیں مسلط ہیں، وہاں پر جا کر دیکھو لوگوں کو بریڈ کا ایک ٹکڑا نصیب نہیں ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا نصیب نہیں ہے۔ جس کھانے کو بڑی حقارت کے ساتھ تم نے الگ کر دیا، وہ اس کھانے کے لیے ترس رہے ہیں لوگ۔ تو اگر آپ کا یہ سلوک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل گندا ہے، دل اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے دوست کو دیکھا وہ ترقی کر رہا ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، بزنس اچھا چل رہا ہے، اگر آپ نے کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے جو چاہا ہوا، تمام طاقتیں قوتیں صرف اللہ کے پاس میں ہیں، تو آپ اچھے بندے ہیں، الحمدللہ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ ریز ہو جائیں کہ پروردگار تو نے مجھے گندگیوں سے بچا لیا۔ اور اگر دل میں حسد آ گیا، اگر آپ کے دل میں یہ آ گیا کہ کاش کی یہ ترقی نہ کرتا، کاش کی یہ اتنی کاروباری ترقی نہ ہوتی، کاش کی اس کا آیا ہوا آرڈر واپس ہو جاتا، کینسل ہو جاتا، کاش کی اس کا مال جو ٹرک لے کر آ رہا ہے وہ کینسل ہو جائے، وہ الگ جائے، اس کا نقصان ہو جائے۔ یہ جو بڑی بڑی، اب دیکھیں شیطان پھونک رہا ہے، یہ ہمارے سامنے بیٹھتا ہے تو بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتا ہے، ہمارے اوپر اپنی دولت کا روب جھاڑتا ہے، کاش کہ اس کی سب دولت ختم ہو جائے، یہ کنگال ہو جائے اور ہمارے بالکل پھٹے حال بن کر ہمارے پاس بیٹھے تو ہم بھی اس کے اوپر ہنسیں اور مسکرائیں۔ یہ اگر خیالات آپ کے اندر آ رہے ہیں، اگر یہ خیالات آ رہے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ آپ کا دل مردہ ہے، بیمار ہے، وہ اس کو ضرورت علاج ہے، اس کے اوپر وہ گندگی جم گئی ہے، کائی جم گئی ہے اس کے اوپر، اس کو صاف ہونا چاہیے، اس آلائش سے، اس گندگی سے اس دل کو پاک ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ دوست کو دعا دیتے ہیں، اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ نہیں، آپ ابھی درست ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ اچھے ہیں۔ آپ کی دکان کے اوپر ایک آدمی آتا ہے سامان خریدنے کے لیے اور آپ اس سے جھوٹ نہیں بولتے، آپ اس کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، آپ اس کو صحیح مال دکھاتے ہیں، صحیح چیز بیچتے ہیں، اگر مال میں کوئی کمی ہے وہ اس کے سامنے واضح کر دیتے ہیں تو آپ ایماندار ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھا کوئی یہ آیا ہے، آپ کو لگا کہ یہ تو تھوڑا بے وقوف ٹائپ کا لگ رہا ہے، یہ تھوڑا بدھو لگ رہا ہے، اس کے ساتھ میں وہ فلاں مال نکال کے لاؤ، اشارہ کر دیا، وہ والا مال نکال کے لاؤ، وہ سب سے اچھا والا مال نکال کے لاؤ، وہ آپ کے کوڈ ہیں جو رکھے ہیں، سب سے اچھا والا مال لاؤ، وہ جو حیدرآباد سے مال آیا تھا وہ لے کر آؤ۔ اور مقصد کیا ہے کہ وہ والا مال جو سب سے خراب مال ہے، جو را مٹیریل سے بنا ہوا مال ہے، وہ اس کے ہاتھ بیچ دے، کیونکہ یہ بیچارہ سیدھا سادہ لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بزنس کی نالج نہیں ہے، اس کو اس کے ہاتھ تھما دو، کچھ اپنی چرب زبانی سے، کچھ اپنی ٹرک سے، کچھ اپنی باتوں سے، اور کچھ اسی کو دو چار باتیں سنا کے کہ ارے آپ سمجھتے نہیں ہیں، یہی مال اچھا ہے، ہمارے کہنے سے لے کر جائیے آپ، اور آپ نے وہ پیسے اینٹ لیے اور وہ خراب مال اس کو پکڑا دیا، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کا دل بیمار ہے۔
یہ دل گندا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک گیہوں کے ڈھیر کے پاس سے، بازار تھا، بازار میں سامان بک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی گیہوں بیچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا گیہوں میں، تو آپ نے دیکھا کہ اندر نم گیہوں ہے، رات میں بارش ہوئی تھی، نم گیہوں ہے۔ آپ نے اس کو باہر نکالا، فَوَجَدَ فِيهِ بَلَلًا، اس میں آپ نے تری پائی۔ قَالَ مَا هَذَا، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ قَالَ مُطِرْنَا بِاللَّيْلِ، اللہ کے رسول کل رات میں بارش ہو گئی تھی، بھیگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا هَلَّا جَعَلْتَ فَوْقَهُ، تو اس بھیگے ہوئے گندم کو، بھیگے ہوئے گیہوں کو تم نے اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ اوپر تو سوکھا سوکھا تم نے لگا دیا، اندر اس کے گیلا تم نے گیہوں رکھ دیا۔ اب جو آدمی آئے گا، جب آپ اس کو تول کے دو گے تو گیلا والا نیچے ہوگا اور سوکھا والا اوپر ہوگا، وہ تو سوکھا سمجھ کر لے کر جا رہا ہے، جبکہ آپ اس کو گیلا بھاری ہوتا ہے، سوکھا ہلکا ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو دے دیا۔ اس بات کے اوپر آپ نے وہ حدیث ارشاد فرمائی ہے جو بہت مشہور ہے، فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ غشہ کہتے ہیں سامنے والے کو دھوکہ دے دینا، فراڈ کر دینا اس کے ساتھ میں۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دوسروں کو دھوکہ دے دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں آج کل دھوکے کو ٹرک سمجھا جاتا ہے، ایک کلیور ہونے کی، ایک چالاک ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ دھوکہ دے کر رشتے طے کر لیتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ لڑکی دکھایا کوئی اور نکاح میں بٹھا دیا کسی اور کو، اور معلوم ہوا نکاح ہو گیا اسی کے نام پر۔ اب وہ بیچارہ پریشان پھر رہا ہے کہ ہم نے جس لڑکی کو دیکھا تھا، ہمارے ماں باپ نے دیکھا تھا، وہ یہ لڑکی تو نہیں ہے۔ تو اب کیا، اب تو نکاح ہو گیا نا۔ اب وہ بھی سوچتا ہے کہ یار اب اتنا خرچہ کیا ہے، اتنا نکاح ہو گیا ہے، اب ہو گیا ہے، چلو اسی پر صبر کر لیتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ دیا ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، دل میلی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے رشتہ نبھا لیا جائے گا، ہو سکتا ہے رشتہ نبھا لیا جائے، لیکن وہ محبت، وہ الفت، وہ چیز پیدا نہیں ہو پائی۔ اور بنیاد کہاں سے پڑی؟ اس کے دھوکے سے پڑی۔ جو دھوکہ فراڈ کسی قسم کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب اگر کوئی شخص دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل گندا ہے۔ ایک اور پہچان ہے اس دل کے فلتھی ہونے کی، گندے ہونے کی۔ اگر آپ کو گناہ کے کام اچھے لگنے لگیں اور آپ کے دل میں کوئی ندامت نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو، آپ کی جبین پر کوئی شکن نہ پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل گندا ہے۔ حدیث شریف اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال یہ ہے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر رکھا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اسے چین نہیں آتا۔ اور منافق کی مثال، اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے مکھی کوئی بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی۔ اب ذرا ہم جائزہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، اب آج کل تو آوارہ اور حیا باختہ شابات لڑکیاں دو شیزائیں ٹہلتی ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ، اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لیست لک الثانیہ، ایک بار اگر نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ تم نے پلٹ کر بنیت بقصد اس کو پھر دیکھا تو یہ گناہ ہے۔ اور آدمی دیکھ رہا ہے، تاڑ رہا ہے، اپنی آنکھوں کو سینک رہا ہے، اور اسے اس بات کا ہوش بھی نہیں کہ یہ خراب کام ہے، یہ گناہ کے کام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل گندا ہے،
اس کے دل کے اوپر گندگی کی کائی جم چکی ہے، موٹی پرت جم چکی ہے۔ اگر وہ لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، افٹیسنگ کر رہا ہے، الٹی سیدھی بات اپنی زبان سے نکال رہا ہے، فحش اور گندی باتیں کر رہا ہے، ان کے نکلنے کو دوبھر کیے ہوئے ہے، دور سے بیٹھ کر کوئی فقرہ کس رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ دل گندا ہے۔ یہ کام اسے کیسے اچھا لگنے لگا؟ یہ چیز اس کو کیسے اچھی لگنے لگی جبکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے؟ یہ شیطان ہے، شیطان اس کے کان میں پھونک رہا ہے، شیطان اس کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تم ایسا کرو، تبھی یہ کر رہا ہے، یہ شیطان کی باتیں مان رہا ہے۔ اور اسی طرح سے خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قل للمؤمنات، عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ جیسے مومنین کو حکم ہے مردوں کو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، ویسے خواتین کو حکم ہے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم گھروں کے اندر ٹھہری رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو، اور زمانے جاہلیت کی طرح، جیسے زمانے جاہلیت میں خواتین اپنے حسن کی نمائش کرتی ہوئی چلتی تھیں، ویسے مت چلو۔ جیسے وہ اپنے حسن کو دکھاتی ہوئی پھرتی تھیں، ویسے مت پھرو، یہ منع کیا گیا۔ اب اگر کسی خاتون کو یہ چیز راس نہیں آتی، اسے یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ پردے کے اندر جائے، وہ اپنی زیبائش کو، آرائش کو اور اپنے جسم کے نشیب و فراز کو چھپا کے جائے، اگر اسے یہ اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل گندا ہے، اسے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اس کو یہ اچھا لگتا ہو کہ نہیں، ہم چھوٹے کپڑے پہن کے یا فیشنیبل کپڑے پہن کے ہم بازار میں نکلیں اور لوگ ہمیں دیکھیں، اور اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کو دقت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل گندا ہے۔ اس گندگی کو پہلے صاف کرو، رکو، ٹھہرو۔ ابھی ذکر، اذکار، تلاوت، قرآن پاک، رکو، پہلے اس گندگی کو دور کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب آیت ہے یہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ارے ایمان والا تو اسی وقت ہوگا جب وہ اللہ پر ایمان لائے گا، لیکن نہیں، قرآن پاک کو سمجھنے والے وہ صحابہ کرام خوب اچھی طرح سے سمجھ گئے، اور ہمارے نبی نے خوب اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کہ اے ایمان والو اللہ کے حکم کو یاد رکھو، جان لو، گناہ کرتے وقت تمہارا بدن کانپ جائے، اور اگر گناہ کرتے وقت تمہارا بدن کانپ نہیں رہا ہے یا اس کے بعد تمہیں احساس ندامت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر مومن نہیں ہو۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب الخمر وہو مؤمن۔ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے غلطی سے، تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک اسے چین و قرار نہیں آتا۔ جیسے ہی اس سے گناہ تو ہو سکتا ہے، شیطان مردود لگا ہوا ہے بہکانے کے لیے، اس سے گناہ سرزد ہو گیا، لیکن اب یہ حالت بتائے گی، یہ پوسٹ گناہ کی حالت ہمیں بتائے گی کہ وہ انسان کیسا ہے، نیک ہے یا برا ہے، اس کا دل گندا ہے یا صاف ہے۔ اب اگر اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار اذنبت ذنبا لا یغفرہ الا انت، اے میرے پروردگار میں نے ایک ایسی غلطی کر دی کہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرے گا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے پروردگار اپنی طرف سے ہمیں معاف فرما دے۔ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے معاف کر دیا۔
اب اگر اس بندے کے اندر یہ احساس ندامت پیدا نہیں ہوتا، دوسروں کو نقصان پہنچا کر، ایذا پہنچا کر، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اگر وہ خوش ہوتا ہے، دوسروں پر بہتان لگا کر، دوسروں پر الزام لگا کر اگر وہ خوش ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل گندا ہے۔ پہلے اس دل کو صاف ہونا ہوگا۔ ابھی ہم نے مثال دی تھی، گھر اگر پورا گندا پڑا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے گھر کو صاف کرتے ہیں، پہلے وہ گندگیاں دور ہو جائے، کوڑا کرکٹ جہاں وہاں پڑا ہوا ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ آتے ساتھ ہی پہلا کام کرے کہ چلو بیڈ کی چادر بدلی جائے، نہیں، پہلے گندگی دور کی جائے، پہلے جالے صاف کر لیے جائے، دیواریں صاف کر لی جائے، گھر کا گردہ پہلے صاف کر دیا جائے، کوڑا جو ہے بہار دیا جائے، اس کے بعد پھر چادر بھی صاف کر لی جائے گی، پھر چادر بھی چینج کر دی جائے گی۔ ایک طریقہ ہے اس کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو رمضان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، روزے اللہ نے فرض کر دیے۔ تم باہر گندگی میں رہ رہے ہو، لیکن سال کا یہ مہینہ ایسا ہے، ان گندگی سے نکل کر اس کارخانے میں آؤ۔ اب یہاں تمہاری دھلائی ہوگی، جیسے گاڑی کی سروس ہوتی ہے۔ آپ گاڑی باہر چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں یا کار چلا رہے ہیں، آپ نے چلا لیا، کئی سو کلومیٹر آپ نے چلا لیا۔ اب کمپنی کو معلوم ہے کہ آپ جب گاڑی چلائیں گے تو گندگی جمے گی۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے پیچ کسے جائیں، اس کی گندگی دور کی جائے، لہٰذا اب گاڑی اس میں سروس سینٹر کے اندر جاتی ہے، اور پھر اب اس کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، پارٹس اس کے کھول دیے گئے اور دیکھا گیا موٹی موٹی گندگی کی پرتیں جمی ہیں، اب پریشر مشین سے اس کی صفائی ہو رہی ہے اور گندگی دور کر دی گئی۔ اب گندگی دور کر دی گئی، آئل چینج کر دیا گیا، اب آپ روڈ پر گاڑی پھر آ گئی، اب پھر آرام سے آپ چلائیے۔ سال بھر یہ جو فضائیں ہیں، ان فضاؤں میں گناہ تیر رہے ہیں، یہ معاشرے کے اندر آپ نکل رہے ہیں، شیطان مردود کا جو لشکر ہے، جو دجالوں کا لشکر ہے، وہ کھڑا ہوا ہے آپ کے ایمان کو اچک لینے کے لیے، آپ کو کفر میں مبتلا کر دے، شرک میں مبتلا کر دے، بدعات میں مبتلا کر دے، گندے رسم و رواج میں مبتلا کر دے، گناہوں کے کاموں میں آپ کو ملوث کر دے۔ وہ چاہتا یہی ہے، اور انسان بہک جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچاتا، کسی طرح بچاتا ہے، کبھی گندگی میں پڑ جاتا ہے، کبھی بچاتا ہے۔ اب سال میں ایک موقع ایسا آیا، یہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تاکہ خوب دل کو مانج کر اس روح کو پاک کر لیا جائے، اس روح کو بالکل صاف کر دیا جائے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ قرآن پاک میں جب شاید کا لفظ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے، تو ایک شاہانہ لفظ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے سے کبھی پیچھے، جو اس نے وعدہ کر لیا پکا ہے۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ شاید تم پر معاف کر، شاید تم پر رحم کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یقیناً تم پر رحم کرے گا۔ یہ شاہانہ جاہو جلال ہے، یہ گفتگو کرنے کا انداز ہے کہ تم پر یقیناً رحم کیا جائے گا اگر تم اس دل کا تقوی اختیار کر لیتے ہو۔ ایک صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے، کیا مطلب ہے تقوی کا، کسے کہتے ہیں تقوی؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم سفر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم سفر کرتے ہیں۔ کہا کیا تمہارا گزر ایسی جھاڑیوں سے بھی ہوتا ہے جہاں پر ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان سے تم کو نکلنا پڑتا ہے؟ کہا ہاں ہم نکلتے ہیں۔ کہا تو کیسے نکلتے ہو، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور بچ بچا کے نکل جاتے ہیں۔ کہا بس یہی ہے تقوی۔ اس دنیا کی آلائش، گندگی، جرائم، گناہ، معصیت، اللہ کی نافرمانی سے اسی طرح بچتے بچاتے سمٹتے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے نکل جاؤ۔ اور اگر شیطان مردود کے بہکاوے سے گناہ ہو جائے
تو تاخیر مت کرو توبہ کرنے میں، فوراً توبہ کرو۔ ایک اور بات بتا دیں ہم، بڑی پیاری بات ہے، سورہ یوسف کے اندر سے آئی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن پاک کی، کبھی اس امید میں گناہ نہ کرنا کہ میں اس کے بعد توبہ کر لوں گا، میں یہ گناہ کر لیتا ہوں پھر میں توبہ کر لوں گا۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے ساتھ میں جب بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ جو ہمارا بھائی ہے یوسف، اقتلوہ او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، چلو اسے قتل کر دو، پھینک دو کہیں، تاکہ والد کی محبت پوری طرح تمہیں مل جائے، اور اس کے بعد تکونوا من بعدہ قوما صالحین، پھر نیک ہو جانا، پھر نیک ہو جانا، پرہیزگار ہو جانا، اللہ کے سامنے توبہ کر لینا، گڑ گڑا لینا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے پھینکا کنویں میں، اللہ نے یوسف کو نکالا، مصر پہنچایا، وہ بچے تھے، بچے سے جوان ہوئے، جوان سے ادھیڑ ہوئے، اللہ کے نبی بنائے گئے، دعوت اور نبوت انہوں نے پھیلائی، لیکن ان لوگوں کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکی، ان لوگوں کو توبہ کی توفیق نہ ملی۔ کیسے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ چلو کر لو گناہ پھر ہم توبہ کر لیں گے، یہ تمہاری نیت کا فساد تھا، اور اللہ نے اس فساد کو بھانپ لیا، دیکھ لیا، توبہ کی توفیق نہ دی۔ یہ توبہ کی توفیق بھی اللہ رب العزت کے توفیق سے ملتی ہے، اس کے اذن سے ملتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بندہ توبہ کرتا ہے۔ جب آپ استغفار پڑھ رہے ہوں، جب آپ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں، جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، تو یہ یاد رکھیں یہ توفیق تمہیں اللہ نے دی ہے، اللہ تمہیں یہاں بٹھال کر اپنا ذکر کروا رہا ہے، ورنہ کتنے لوگوں کو اس نے محروم کر رکھا ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا تب تک اسے چین نہیں آتا۔ اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس جیسے مکھی بیٹھی اور اڑ گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں دوسروں کو دھوکہ دے کر پریشان کر کے اور آرام سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ڈاکٹر ہیں جو بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے جو مریض ہے، وہ بھانپ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ یہ بیچارہ پھٹیچر ہے، غریب ہے، اس کے کپڑے بتا رہے ہیں کہ غریب ہے، پراگندہ بال ہیں، پریشان حال ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کیسے یہ دوائیاں آئیں گی اور کیسے یہ آپریشن ہوگا اور کیسے یہ ٹیسٹ ہوں گے، یہ پیسہ کہاں سے لائیں گے۔ جب ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اور وہ جان رہا ہے اگر یہ ڈاکٹر، یہ مومن ڈاکٹر، یہ مسلمان ڈاکٹر، یہ نماز پڑھنے والا ڈاکٹر، یہ روزہ رکھنے والا ڈاکٹر، اگر یہ واقعی جان رہا ہے کہ اس کو اس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، اس کو اس ٹانک کی ضرورت نہیں، اس کو ان دوائیوں کی ضرورت نہیں، اور ہم صرف اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ پیتھولوجی سے ہمیں پیسے مل جائیں، تاکہ میڈیکل اسٹور سے ہمیں اس کا کمیشن مل جائے، اور اسے ترس نہیں آ رہا ہے، تو یہ پتھر دل اور سنگ دل انسان جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہے اور بڑے آرام سے لقمے اتارتے ہوئے چلا جا رہا ہے، تو یہ جان لے کہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے، یہ مزے کر لے، یہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ شخص نہیں ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ کیسے اس کا دل گوارا ہوا، اسے اس غریب کا خیال نہ آیا کہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اور جس کے لیے ہم نے ٹیسٹ لکھے ہیں، جس کے لیے ہم نے مہنگی دوائیاں لکھی ہیں، ہم سستی دوائیاں بھی لکھ سکتے تھے لیکن ہم نے مہنگی دوائیاں جان بوجھ کر لکھا ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کھانا کھا رہا ہو کہ نہ کھانا کھا رہا ہو، اس بیچارے کے رات میں نیند آ رہی ہو کہ نہ آ رہی ہو،
وہ بیچارہ کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، وہ بیچارہ کیا اپنا سامان بیچ رہا ہو، وہ بیچارہ نہ معلوم کون سی چیز گروی رکھ رہا ہو، وہ بیچارہ نہ معلوم کس قدر ٹینشن میں گرفتار ہو کر خود اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہو۔ اگر اس کو احساس نہیں ہے اس ڈاکٹر کو، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ اس کا دل مردہ ہے، یہ بیمار ہے، اس کے دل کے اوپر وہ گناہ کی موٹی پرت جمی ہوئی ہے جس کو پہلے صاف کرنے کی ضرورت ہے، جس کو پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، نماز پڑھے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ رب العزت اس پر اپنا رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے ماں کو برا بھلا کہہ کر آتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے باپ سے جھگڑ کے آتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کر کے آتے ہیں، برا بھلا کر کے آتے ہیں، بچوں کو دھن کے رکھ دیا، مار پیٹ کر چلے آئے اور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیا تم رحمت کی امیدیں کر رہے ہو ظالمانہ کام کرنے والے شخص؟ پہلے تمہاری پیشانی کے اوپر ندامت کے پسینہ تو آئے اور آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو تو گرے، اس کے بعد تم اللہ کے سامنے توبہ کرو، اس کے بعد تم اللہ سے رحمت اور مغفرت مانگو، اس کے بعد کہو کہ پروردگار مجھے جنت عطا فرما دے۔ کام تو جہنمیوں والے کر کے آئے ہو اور مانگ رہے ہو اللہ سے جنت، اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے اور شرم تم کو بالکل نہیں آ رہی، احساس ندامت نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ آدمی کا قافلہ لٹ گیا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ اس قافلہ لٹنے کا اس کو احساس تک نہیں۔ لہذا فرمایا گیا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اس لیے آیا ہے تاکہ تم کو تقوی والا بنا دے، اور تقوی والا اس وقت بنے گا جب خود تم تقوی والے بننا چاہو، تم خود اپنے آپ کو درست کرنا چاہو، اپنے آپ کو نیک کرنا چاہو، عزم مصمم کرنا چاہو، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک صاحب آئے ایک عالم دین کے پاس، مولانا کے پاس، کہنے لگے میں کیا کروں، میں جوا بہت کھیلتا ہوں لیکن یہ جوا مجھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس جوئے کو چھوڑ دوں لیکن میں جوا چھوڑ نہیں پا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ تم کل آنا ہمارے پاس میں، وہی تقریباً 8 بجے آپ آ جائیے، انشاءاللہ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اب وہ صاحب 8 بجے پہنچ گئے، بیٹھک میں ان کو بٹھایا گیا، خادم نے بتایا، کہا کہ وہ مولانا صاحب ابھی ہیں نہیں، ابھی آئیں گے تھوڑی دیر بعد۔ بیچارہ بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، 8 سے 9 بج گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اب پھر اس نے کھڑکھڑایا کہ ارے کہاں ہے مولانا صاحب، 8 بجے کا ہم کو ٹائم دیا تھا انہوں نے ملنے کے لیے۔ اس نے کہا ادھر باغ کی طرف گئے تھے، ابھی آ رہے ہوں گے۔ پھر بیچارہ کچھ دیر تک بیٹھا رہا۔ اب صاحب 9 سے 9:30، 9:30 سے 10 بج گیا، 2 گھنٹے انتظار میں بیت گئے۔ اس نے پھر وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہاں چلے گئے، کیا شہر سے باہر چلے؟ کہا نہیں شہر سے باہر نہیں، وہ سامنے باغ ہے وہیں تک گئے۔ کہا اچھا تو ہم چل کے دیکھتے ہیں۔ ہم بھی چل کے دیکھے کہاں ہے آخر۔ اب جب وہ چلنا اس نے شروع کیا، وہاں دیکھا باغ میں، جب باغ میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مولانا صاحب ایک پیڑ کو ایسے پکڑے ہوئے ہیں، ایسے کر کے اپنے دونوں ہاتھوں اس کو، پیڑ کو اپنے بڑی مضبوطی سے ایسے پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ پہنچا، کہا مولانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، پیڑ کو ایسے پکڑ کے چمٹا کے کون کھڑا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ارے ہم تو تمہارے پاس 8 ہی بجے آنے والے تھے لیکن یہ پیڑ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، اسی لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا مولانا صاحب کاہے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ارے پیڑ کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، پیڑ نے کہاں آپ کو پکڑا ہے؟ ہاتھ ایسے کر کے آپ پکڑے ہوئے، اس کو چھوڑ دیے، باہر ہو جائیں گے آپ۔
انہوں نے کہا میرے عزیز اس جوئے کو تم نے پکڑ رکھا ہے، جوئے نے تم کو نہیں پکڑا ہے، جوئے کو چھوڑ دو۔ صاف عزم کی ضرورت ہے، پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ بعض لڑکے کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کریں، موبائل کے اوپر وہ ایک عادت سی پڑ گئی ہے گانے سننے کی، چھوٹ نہیں پا رہی ہے، فلمیں دیکھنے کی ایک عادت پڑ گئی ہے، وہ اسی کو دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ کیا بتاؤں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے۔ بعض بچوں نے شکایت کی کہ کیا بتاؤں، کچھ پورن اور کچھ گندی چیزیں دیکھنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ کچھ دن تک ہم صحیح رہتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں، اور کچھ دن تک تو ہم بہت صحیح رہتے ہیں، پھر عادت چھوٹ نہیں رہی ہے۔ میرے عزیز چھوٹ سکتا ہے، سب چھوٹ سکتا ہے، بشرطے کہ تمہارا ارادہ پختہ ہو، تم اسے چھوڑنا چاہو۔ تم یاد رکھو کہ تم نے اس کو پکڑ رکھا ہے، اس نے تم کو نہیں پکڑ رکھا۔ شیطان مردود جب جائے گا جہنم میں اور اس کو لوگ ملیں گے تو لوگ اس کو مارنے دوڑیں گے، برا بھلا کہیں گے اور کہیں گے تم ہی ہو جو تم نے ہم کو بہکا دیا اور ہم جہنم میں آ گئے۔ تو کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، ہم نے تو تم کو ایک بات بتائی تھی، تم نے اس پر عمل کیا۔ شیطان مردود نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف نہیں لے گیا، اس نے تم سے کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا ہے، اچھا بنا کر پیش کیا، اس گناہ کو کر لو، اور تم کرنے لگے۔ شیطان مردود نے آپ کو گناہ میں نہیں ڈھکیلا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر نہیں لے گیا ہے، اس نے آپ سے کہا، آپ نے اس کی بات مان لی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک پختہ عزم کریں اس رمضان کے اندر، اس رمضان کے مہینے میں، کہ ہم اپنے اندر ایک انقلاب لائیں گے، ایک بدلاؤ لائیں گے، زندگی کا ایک ایسا بدلاؤ کہ ہم وہ زندگی گزاریں گے جو اللہ اور اس کی رسول کے حکموں کے مطابق ہوگی، وہ زندگی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ زندگی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ زندگی ہم گزاریں گے۔ یہ عزم کریں، اور اس کے بعد جب آپ اس عزم کے ساتھ پھر اس رمضان کا استقبال کریں اور اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ٹوٹ کر برسنے کے لیے تیار ہے۔ اب اگر باہر بارش ہو رہی ہو، میگھ برس رہا ہو، عمدہ بارش ہو رہی ہو، اور آدمی اپنے کمرے کو بند کر کے کمرے کے اندر چپ چاپ بیٹھا رہے، بارش آئی اور چلی گئی، بارش تو ہوئی اور چلی گئی، تم ہی محروم تھے اور محروم رہ گئے۔ اگر تم کواڑ کھولتے اور کمرے سے ذرا سا باہر نکلتے اور اس بارش میں بھیگتے تو اس بارش سے لطف اندوز ہوتے۔ ادھر رمضان کا چاند نکلا اور ادھر اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو گئی، اعمال اللہ کے ہاں بے انتہا ثواب، اللہ رب العزت بخشنے کے لیے تیار، کافر و مشرک کو بخشنے کے لیے تیار۔ وہ مشرک جو شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، کفر میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کاش کہ وہ آگے آ جائیں اور کہیں اے اللہ ہم سارا کفر اور شرک چھوڑ رہے ہیں اور تیری توحید کو اختیار کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر۔ اللہ اس کو معاف کرنے کی سوچئے، اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، اور اللہ کی شان وہ شان کہ اللہ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ تم معافی مانگو، بالکل پاک، شرک سے بالکل پاک، گناہوں سے بالکل پاک۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، مٹا دیا گیا، رب کر دیا گیا، سب ختم۔ اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ آدمی آگے بڑھے، رمضان کا استقبال کرے، رمضان کے ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھائے، فرائض کی پابندی، نوافل کی کثرت، اللہ کے ذکر کی کثرت، لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور اللہ کے جو بھی اذکار ہیں ان کی کثرت خوب کرنا، اور ان سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ،
اگر بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا، اخلاق کریمانہ اختیار کرنا۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ اللہ اور کہ اس کے رسول نے منع تو نہیں کیا ہے، یہ حرام کام تو ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں، یہ لقمہ حرام ہم حلق کے نیچے نگلنے تو نہیں جا رہے ہیں، اور یہ کام فعل شنی، فعل حرام تو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھ لو، اور اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ اللہ تعالی ہم کو اس رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات کہیں کہ پتہ نہیں آئے نہ آئے پھر بہار، چھائے نہ چھائے پھر گھٹا، آئے نہ آئے پھر بہار، ساقیا ایک اور جام پرز شراب لا لگوں، کہ پتہ نہیں ہم میں سے کون زندہ رہے گا، آئندہ آنے والے رمضان تک کون باقی رہے گا، کون زمین پر رہے گا، کون زمین کے نیچے رہے گا، کوئی نہیں جانتا۔ لہذا اس رمضان کو ہمیشہ اپنا آخری رمضان سمجھا جائے، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھی جائے، ہر تلاوت کو اپنی آخری تلاوت سمجھی جائے، اور ہر ذکر اور ہر دعا کو اپنا آخری ذکر اور اپنی آخری دعا سمجھا جائے، اور پھر اللہ کے حضور گناہوں کی معافی۔ شیطان مردود کے بہکانے میں نہ آئیے گا، خواہ کتنا ہی کیوں نہ بہکائے۔ آج ہمارے ہاں روزہ رکھ کر لوگ خالی اس فکر میں پڑے رہتے ہیں، صبح ہوئی، خاص طور سے نوجوان، صبح ہوئی نہیں کہ امی سے اپنے پوچھ رہے افطار میں کیا ہے۔ ارے ابھی 8 بجا ہے، 9 بجا ہے، ابھی تو پورا دن پڑا ہے، نہیں افطار میں کیا ہوگا، ابھی سے اس کی فکر۔ اور عصر کے بعد تو پھر اب اور کوئی کام نہیں سوائے پھل لانا، یہ لانا، افطار لانا، فلاں لانا، پورا اسی کی نظر ہو جاتی، کھانا کھانا خوب کھانا۔ یہ تقوی والا مہینہ ہے، کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دیا ہے، نعمتیں ہیں اللہ کی، خوب جی بھر کے آپ کھائیں، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن اب اسی کے پیچھے پڑ جانا، اسی کے پیچھے نہیں صاحب، ادھر ذکر کی کوئی فکر نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں ہے، لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور افطار لانے چلے جا رہے ہیں، بڑی دور جھولا اٹھائے، یہ سامان لے کر آئیں گے، یہ پھل نہیں ملا، پپیتا مل نہیں رہا ہے، کہاں جائیں گے، فلاں بازار میں، نماز چھوڑے بیٹھے اور چلے جا رہے ہیں کہ نہیں افطار میں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو روزہ بالکل نہیں رکھ رہے ہیں اور افطار میں آ کے بالکل پلتی مار کے بیٹھ گئے کہ اب بالکل پکے مسلمان، ٹوپی لگا لیا، بالکل معلوم ہو رہا ہے کیا صاحب نیک مسلمان، بالکل فرشتے بھی دھوکہ کھا جائے دیکھ کے کہ وہاں صاحب کہیں یہی تو نہیں بہت بڑے ولی اللہ ہے۔ بھائی صبح شام اس طرح سے نہیں گزارنی ہے، اللہ کے ذکر میں گزارنی ہے، نماز کی فکر میں گزارنی ہے۔ روزہ رکھ کر اگر آدمی نماز نہ پڑھے تو یہ فاقہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے عزیزو، میرے پیارے بچوں، یہ روزہ نہیں ہے۔ آج کی نئی نسل کے لیے اور آج کل کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، برا ماننے کی بات نہیں، سچائی کو جاننے کی بات ہے۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ گانا دیکھ رہے ہیں، آپ فلم دیکھ رہے ہیں اور اپنا روزہ کاٹ رہے ہیں، فلم دیکھ کر آپ روزہ کاٹ رہے ہیں، یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کچھ ایسے روزدار ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ ان لوگوں میں سے نہ بنیں، رمضان کو پورے طور پر استعمال کرنے والے، اس کی ساعتوں سے فائدہ اٹھانے والے اور اپنی بخشش کروانے والے، اللہ کے حضور میں تائب ہونے والے بنے۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی مغفرت فرمائے، ہماری ان باتوں کو اور آپ کے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔